اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ احزاب کا واحد کیا ہے؟ حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب جمع ہے اس کی، بہت سارے لشکر۔ غزوہ احزاب معروف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جنگوں سے اور غزوات سے سابقہ رہا۔ پہلا سال ہجرت کے بعد ویسے ہی بہت زیادہ مشکل تھا اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے اور ان کی آباد کاری کا مسئلہ درپیش تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم کر کے مہاجرین کی آباد کاری کا انتظام وغیرہ کیا۔ دوسرے سال سے ہی لیکن مواخات کا سلسلہ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے امن و سکون کے ساتھ گزار دیا، بلکہ ہجرت کے بعد تو باقاعدہ کافروں نے دھمکیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مدینہ کے جو یہودیوں کے سردار تھے انہیں یہاں تک ابو جہل نے لکھا کہ تم نے ہمارے مفرور لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اگر تم نے ان کی پناہ ختم نہ کری تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے بچوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہاں تک ابو جہل نے دھمکیاں دی جو قبائل کے سردار تھے انہیں۔ دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہو گیا اور تیسرے سال غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے آخر پہ ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ اگلے سال پھر ہم بدر کے مقام پہ اکٹھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہیں دلوا دیا کہ ٹھیک ہے، بدر کے مقام پہ مقابلہ ہوگا۔ لہذا 4 ہجری کو، 2 ہجری کو بدر کبریٰ کہتے ہیں اسے، جو بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، اور جو 4 ہجری میں دوبارہ دونوں میں بات طے ہوئی اکٹھے ہونے کی، وہ 4 ہجری کو تھی، اس کو بدر ثانیہ کہا جاتا ہے، اور 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب اس اعتبار سے بڑا ہی خطرناک غزوہ تھا، مسلمانوں کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آیات میں آئے گی۔ 3000 سارے مل ملا کے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تھے یا ساتھی تھے یا اسلامی لشکر تھا یا جو لڑنے والے سپاہی تھے، ان کی تعداد 3000 کے برابر تھی۔ خندق کھودنے والے حضرات جو تھے وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، جنہوں نے 6 دنوں کے اندر خندق کھودی، لیکن خندق کھودنے کے بعد 3000 کا لشکر تھا جو سارے کا سارا ملا کے جمع کیا گیا کافروں کے مقابلے میں، اور اس وقت کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 10-12 ہزار کے قریب تھی، جن کو وہ اکٹھا کر کے لے آئے تھے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، ہر طرف سے۔ صرف ایک سمت خالی تھی یا محفوظ تھی جو مدینہ منورہ کی تھی، اور اس کا حال بھی یہ تھا کہ بنو قریظہ کی بستیاں 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھا، اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے معروف، اور یہ مدینے کے آس پاس ہی بستے تھے۔ ان میں سے بنو قریظہ جو ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکمت عملی کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جس میں یہودیوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ اگر مدینہ منورہ پہ کسی نے حملہ کیا باہر سے تو ہم سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ اور اس معاہدے میں بنو قریظہ بھی شریک تھے، لیکن بنو قریظہ نے عین حالت جنگ میں بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا کفار کی انگیخت پہ، قریش مکہ کی انگیخت پہ۔ لہذا پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بڑا غزوہ تھا احزاب اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس میں جو منافقین کا کردار تھا اس کی بھی بڑی وضاحت فرمائی اس سورہ میں۔ اس کے بعد دوسرا اہم موضوع اس سورہ کا غزوہ بنو قریظہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے غزوہ احزاب سے تو فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو مفتوح کیا۔ تیسرا اہم موضوع اس سورہ کا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا۔ پہلا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا حضرت زینب کا، اور حضرت زید کی حضرت زینب کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، رہ نہ آ سکی،
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور دوسرا نکاح جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پہلا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا حضرت زید کے ساتھ، اور دوسرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ یہ تین اہم موضوع ہیں اس سورہ کے۔ جنگوں کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی انشاءاللہ تفصیلات بھی آتی جائیں گی۔ یہ جو پہلا رکوع ہے اس کا تعلق ہے حضرت زید کے نکاح کے ساتھ، اور پھر ان کا طلاق دینا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مکہ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، قریشی سردار تھے۔ وہ بازار اوقاز میں گئے کچھ ملازم خریدنے کے لیے، غلام خریدنے کے لیے۔ وہاں انہوں نے زید کو دیکھا تو پسند آ گیا انہیں، ان کی عادات و اطوار دیکھ کے، ان کا چہرہ مورا دیکھ کے تو انہیں لگا کہ بڑے کوئی اچھے خاندان کا بچہ ہے یہ۔ انہوں نے خرید لیا اسے، اور وہ بھی بازار اوقاز میں اس طرح پہنچے کہ حضرت زید اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور بعض لوگ بھاگ گئے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں زید بھی شامل تھے۔ حضرت حکیم بن حزام نے بازار اوقاز سے خرید لیا انہیں، اور بھی غلام خریدے۔ خرید کے جب واپس آئے تو اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ پھپھی میں کچھ غلام خرید کے لایا ہوں، تم بھی دیکھ لو، اگر کوئی غلام تمہیں پسند ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی ہدیہ کر دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو دیکھا تو انہیں حضرت زید جو تھے یہ پسند آ گئے، کہنے لگے کہ یہ اچھے خاندان کا مجھے لگتا ہے، اس کی عادات و اطوار سے کوئی بات مجھے اچھی لگتی ہے، یہ مجھے دے دو۔ حضرت حکیم بن حزام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب حضرت زید کے والدین جو ہیں وہ بڑے غمزدہ تھے۔ قدرتی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کے اس طرح جدا ہونے پہ صدمہ قدرتی بات ہے، اور والد ان کا شاعر تھا حارث، جس کا نام تھا زید بن حارثہ کہا جاتا ہے انہیں۔ ان کے بڑے مرثیے معروف ہے اس معاملے میں، بیٹا تم پتہ نہیں زندہ ہو یا مر گیا ہو، اگر زندہ ہو تو میں تمہیں آسمانوں میں تلاش کروں، زمین میں تلاش کروں، اگر مر گیا ہو تو ایسے ایسے مرثیہ کہوں، یہ وہ اس طرح کی بہت سی باتیں۔ ایک حج کے موقع پہ جس میں زید بن حارثہ بھی شریک تھے، وہ سے پہلے بھی حج تو ہوتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے تھے حج کے لیے، زید بن حارثہ بھی حج میں شریک تھے، اور اسی حج میں ان کے گاؤں کے کچھ لوگ بھی حج میں شریک ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ زید تو زندہ ہے اور یہاں مکہ میں ہے۔ انہوں نے جا کے زید کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو مکہ میں ہے اور زندہ ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور مکہ کا قصد کیا، یہاں پہنچے اور کچھ فدیے کے طور پہ مال اسباب بھی لیا کہ بچے کو واپس لینا ہے، فدیہ وغیرہ ادا کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے پاس رہتا ہے، تو والد حارث اور کا چچا کا نام تھا، دونوں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم وہ لینے کے لیے آئے ہیں، جتنا مال آپ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مال تو لینا نہیں چاہتا، میں تو انصاف کی بات کہوں گا، میں بچے کو بلا دیتا ہوں، اور اگر بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں بچے کو نہیں روکوں گا، وہ تمہارے ساتھ جائے گا، میں کوئی تم سے پیسہ ویسا وصول نہیں کروں گا، اور اگر بچے نے میرے پاس رہنا چاہا، تمہارے ساتھ جانا پسند نہ کیا تو میں اسے زبردستی نہیں بھیجوں گا، جائے گا تو روکوں گا نہیں، اور اگر رہنا چاہے گا میرے ساتھ تو میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ تو باپ نے بھی اور چچا نے بھی کہا یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کہی، بڑی انصاف کی بات کہی، آپ ٹھیک ہے بچے کو بلا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا تو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ان آدمیوں کون ہیں؟ زید کہنے لگے یا رسول اللہ جانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے حارث اور یہ میرا چچا ہے کعب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم دونوں تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں یہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے. باپ نے بھی کہا کہ بیٹا تم غلام ہو، ان کے نوکر بن کے رہے ہوئے ہو، ہم تمہیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تم آزاد ہو اپنے گھر میں، کوئی تمہیں تکلیف نہیں، پریشانی نہیں. ماں تمہاری غمزدہ ہے، وہ تمہارے غم میں گھل گھل کے مر رہی ہے، اور میں تمہارے پیچھے آیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جانے کو تیار نہیں. تو تمہیں آزادی ملے گی، یہاں تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو. بہرحال حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی نہیں دی. اس لیے کہ نبوت کے بعد کا معاملہ تو شاید کچھ اور ہوتا کہ بھئی اللہ کے نبی ہیں، اور اس میں بہت سی مصلحتیں اور حکمت ایمان کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. لیکن جب تک نبوت نہیں تھی اس وقت تک اپنے والدین پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی بطور محمد، جبکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں گئے، باقاعدہ جا کے اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج سے زید بن حارث نہیں، زید بن محمد ہے. آج کے بعد اس کا نام زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے. اور اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا، اس کے حقوق بھی وہی ہوتے جو سلوی بیٹے کے ہوتے ہیں، وراثت سے بھی حصہ پاتا. اور جو رشتے سلوی بیٹے کی وجہ سے حلال اور حرام ہیں، وہی رشتے منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی حلال اور حرام سمجھے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جا کے وہاں اعلان کر دیا، اور لوگوں نے زید کو زید بن محمد ہی کہنا شروع کر دیا. والدین واپس چلے گئے. اب اس کے بعد حضرت زید نے، اب یہ دیکھیں کیسی یعنی ہدایت کا بھی معاملہ ہے اور اپنے اپنے نصیب کی بات کیسی ہوتی ہے. یہیں سے حضرت زید جو تھے ان کی قسمت جو تھی وہ کہاں سے آسمان و زمین سے آسمانوں تک پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سے قسمت کا ستارہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ کے پیغام بھجوایا نکاح کا حضرت زینب کے پاس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پھوپھی تھی. اب آپ انداز لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ان کو آزاد کر دیا، لیکن پھر بھی غلامی میں ایک طویل عرصہ گزارا، اور غلامی کے بعد آزاد ہوئے. یہاں بھی ابھی بھی اثرات آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل آزاد ہوتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے. ان میں تو بڑا فرق تھا اور بڑا تفاوت تھا، زمین و آسمان کا فرق تھا. لیکن جو غلام آزاد کیے جاتے تھے ان کو بھی آزادوں کے برابر درجہ نہیں ملتا تھا. معاشرے ان کو بھی یہی کہتے تھے جی یہ وہ آزاد ہے، انگلی اٹھائی جاتی تھی اس کی طرف بھی. جو بالکل آزاد پیدا ہونے والے یا جو آزاد گھرانوں والے لوگ تھے ان کے برابر درجہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز مٹانی چاہیے کہ یہ جو فرق ہے چھوٹے اور بڑے کا، آزاد اور غلام کا، یہ فرق اسلام میں نہیں ہے، یہ نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد خاتون کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں زید کے نکاح کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں تمہارے گھر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو حضرت زینب نے کہا کہ میں ایک آزاد آدمی کے ساتھ، جو غلام تھا آزاد ہوا ہے، اس کے ساتھ نکاح کراؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی نے سنا، بھائی نے بھی یہی بات کہی، اور یہ بات کچھ اچنبے والی بھی نہیں تھی. ایک اونچی خاندان کی، کھانے پینے والی امیر گھرانے کی عورت، اور کہاں اس کے مقابلے میں ایک آزاد کردہ غلام. بہرحال جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے جب تفصیلی واقعہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنے معاملات کا اختیار باقی نہیں رہتا، معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتا ہے. جو کچھ وہ کہہ دیں مسلمانوں کو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. جب یہ ایسے نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی اور بھائیوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور دونوں کا نکاح کر دیا گیا، حضرت زید کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نکاح ہو گیا، لیکن وہ جو ذہنی تفاوت تھا
شریعت نے اسی وجہ سے نکاح میں ایک بڑا اہم نقطہ رکھا ہے کہ کفر کا ضرور خیال رکھو، اور کفر سے مراد یہی ہے کہ عورت اور مرد کا جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ ایک پڑھا لکھا ہے، ایک جاہل ہے، ایک صحیح عقیدے کا ہے، ایک غلط عقیدے کا ہے، ایک بہت امیر ہے، ایک بہت غریب ہے۔ ان میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نباہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک ظاہری جو اسباب ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ بعد میں بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اور وہی ہوا اس معاملے میں بھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ نباہ نہ کرتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے امسک زوجک کہ بھائی اس کو اب اپنے نکاح میں رہنے دو، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اپنے نکاح کرو، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ذہنی تفاوت تھا اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ چل نہ سکا۔ اب یہ ایک زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا تھا، جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کو وہی حقوق حاصل ہو جاتے تھے جو سلبی بیٹے کو حاصل ہوتے تھے، اور لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اسلام اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ غیر فطری اور غیر حقیقی بات، دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا، یہ بہت سے واقعات آپ نے بھی دیکھے اور سنے ہوں گے۔ جو چیز غیر حقیقی ہو وہ غیر حقیقی رہتی ہے، بیٹا بنانے سے بیٹا بنتا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹے لیے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پرورش بھی کی، ان پہ خرچ بھی کیا، محبت بھی دی، شفقت بھی دی، لیکن جب بڑے ہوئے تو غیر محرم ہی ہے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ بڑے خوفناک قسم کے اور افسوسناک قسم کے حادثات بعد میں انہی گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن گھروں میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، خرچ کیا جاتا ہے، اور بڑی پریشانیاں اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان غیر حقیقی اور غیر شرعی کام کرتا ہے تو اسے پریشانی آتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس پرانی رسم کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اس میں کہ جو بچہ تم لے کے منہ بولا بیٹا بناتے ہو، نہ تو وہ تمہارا منہ بولا بیٹا بنتا ہے اور نہ ہی اس کی بیوی تمہاری بہو بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یہ جو رسم رچ بس چکی ہے اس معاشرے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں عملی اقدام اٹھانا پڑے گا کہ زید جو ہے یہ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، حضرت زینب کو، اور تم اس سے نکاح کرو گے زینب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ زینب سے اب آپ نے نکاح کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں دل میں گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی، مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل کافروں کی، یہودیوں کی، منافقوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور منافق مسلسل پروپیگنڈے کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اور جماعت کو نقصان پہنچایا جائے اور دین کو کسی نہ کسی طریقے سے عزت پہنچائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں پروپیگنڈے کا ہتھیار آ جائے گا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ جو ہے اس سے نکاح کر لیا۔ اور آج بھی جو بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں، مستشرقین ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جتنے بھی اعتراض ہیں ان میں سب سے بڑا اعتراض یہ تو تعدد ازواج کا بھی ہے کہ اتنی شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کی وضاحت بھی اسی سورہ میں اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ خاص رعایت یا خاص اجازت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یہ بھی بات جو تھی حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں ہی آ گئی۔ حضرت زینب کے نکاح سے پہلے 4 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، 4 خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں، یہ 5ویں تھی۔ اس لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گھٹن محسوس کر رہے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ میں تو زید بن محمد ہے، اپنا میرا بیٹا تھا، یہ اس کی اب متعلقہ ہے، یہ اس سے میں نکاح کروں گا تو دشمنوں کے ہاتھوں میں پروپیگنڈا آ جائے گا اور یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کو، مجھے اور دین اسلام کو۔ اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے کچھ گھٹن محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑی اہم بات بھی آ گئی ہے سورہ میں۔ وہ بات یہ تھی جہاں واقعہ بیان کیا گیا زینب کا، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو کسی کے باپ ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں،
جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو جاہلانہ رسم ہے یہ ہم آپ سے عملاً توڑوانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا پھر تو ہم شاید گنجائش چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کی جی نہیں چاہتا تو ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. بعد میں آنے والا جو نبی ہے ہم یہ کام اس سے کروا لیں گے. اس ریفرنس میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اے نبی آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی آنے والا نہیں، یہ رسم اور کون توڑے گا آپ نہیں توڑیں گے. تو وہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں حل کر فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہیں جس کے ذریعے ہم باقی اس طرح کی جو جاہلانہ رسمیں ہیں ان کو ختم کروا سکیں. یہ آپ نہیں کرنی ہے ساری. اس اعتبار سے یہ سورہ بڑی اہم ہے. بہت سارے اہم موضوع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اس کے علاوہ پردے کے بنیادی احکام جو واضح احکام تھے، آخری احکام تھے، وہ اس سے پہلے ہم سورہ نور میں پڑھ چکے، لیکن اس کے ابتدائی احکام جو ہیں وہ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. اب یہ جو حضرت زید کا واقعہ ہے، نکاح کا، پھر طلاق کا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، مستشرقین نے یہی الزام لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اپنی بہو پہ کسی دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تو اس کو طلاق دے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے. حالانکہ اتنا یہ لغو الزام ہے اور اتنا بےہودہ الزام ہے کہ اپنی پھپھی ذات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسے دیکھتے رہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ ہو یا کبھی ایک نظر پڑ گئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد عاشق ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے طلاق دلوائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اسے روکتے رہے کہ ہم سے زوجک اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو. لیکن جن لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے یا الزام لگانے ہیں یا بہتان، اس اعتبار سے بھی، اور پھر خاتم النبیین کی جو بات ہے اس میں بھی انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا جو ختم نبوت کے دلائل ہیں ان کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی الزام اسلام پہ لگائے جاتے ہیں یا جتنی گمراہیاں پیدا کی جاتی ہیں یا جتنے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں ان میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو مخالف ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے جی مرزائی جو ہے ان کے پاس علم بڑا ہوتا ہے، جو موقف ان کا ہے ان کے حق میں بڑے دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس. اصل بات یہ نہیں کہ ان کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم جاہل ہوتے ہیں. ہم اس بات کو الٹ لے کے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم ہے. ان کے پاس تو جہالت ہے، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے ناواقف ہوتے ہیں. ہمیں جن دلائل کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کی جن واقعات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جن آیات کا، جن احادیث کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہاں جی دوسروں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے. دوسروں کے پاس علم نہیں ہوتا، دوسروں کے پاس تو گمراہی ہے. خود ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں جو دلائل ہیں ائمہ نے، علماء نے، فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ سارے باتیں بیان کی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں حاصل کیا جائے. اب اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. بہت بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں ہی. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تمہارے دل میں خوف ہے کافروں کا، منافقوں کا، ان کے پروپیگنڈے کا، یا جو تم اپنے دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہو وہ دل سے نکال دو. بس صرف ایک اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اس کام سے سر منہ انحراف نہیں ہونا، اور اسی کام میں امت کی خیر اور بھلائی ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین. ولا تطع، لا تطع کون سا فعل ہے؟ نہی ہے. لا تطع، نہ بات مان، نہ اطاعت کر، نہ دبو، کافرین کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے. اس آیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ بھی چاہتے تھے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، شروع میں یہودیوں کا کچھ رجحان ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں پتا تھا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر کیا گیا ہے، اور آتے تھے ملنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ صرف ان کی باتیں سنتے بلکہ بعض اوقات ان کی بےہودہ باتیں بھی گوارا فرما لیتے.
اس وجہ سے کہ شاید کل کل اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اور یہی معاملہ منافقوں کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بدتمیزیاں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے. اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ زیادہ مجالس بھی نہیں کرنی. جس کے ساتھ زیادہ مجلس کرنے لگے آدمی کسی نہ کسی وقت اس کی کسی نہ کسی بات کو مان لیتا ہے یا آدمی توجہ کرتا ہے کہ بھائی آخر یہ کہہ رہا ہے بار بار ایک بات کہہ رہا ہے تو شاید اس میں کچھ حقیقت ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ کافروں اور منافقوں کی بات سے نہ دبو، نہ ان کی بات مانو، نہ ان کی بات سنو. جو مسلمان باتیں کہتے ہیں، جو مشورہ دیتے ہیں، ان سے کافروں سے مشاورت بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ مجالس بھی نہیں کرنی اور ان سے دبنا بھی نہیں. مشاورت بھی مسلمانوں سے ہونی چاہیے، مجالس بھی مسلمانوں سے ہونی چاہیے. سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں سے اور منافقوں سے نہ دبیں، نہ ڈریں، نہ ان کے پیچھے چلیں، نہ ان کی مشورہ اور رائے کی پابندی کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیمن، خوب جاننے والا، حکیمن، خوب حکمت والا. ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیوں فرمائے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اب یہ آپ سے یہ رسم توڑوانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ خوب میں جاننے والا ہوں، خوب حکمت والا ہوں، میرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، وَاتَّبِعْ اور پیروی کر، ما اس چیز کی، یوحا کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. یوحا جو وحی کی گئی، اس چیز کی، اس تعلیم کی پیروی کر جو آپ کی طرف وحی کی گئی، الیکا تیری طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو تعلیم آپ کو دی گئی، جو بات وحی کی گئی، آپ اس کی اتباع اور پیروی کریں. یہ حکم آیا کافروں کی بات ماننے کے مقابلے میں کہ کافروں کی، منافقوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں، اور اس کے مقابلے میں آپ اس بات کی اتباع کریں، پیروی کریں جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہ نکاح آپ نے کرنا ہے، یہ طلاق ہونی ہے اور یہ رسم ہم آپ کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون تم عمل کرتے، خبیرہ خبردار، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کے خلاف کافر اور منافق پروپیگنڈا کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے یا اللہ کے علم میں نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. کافروں کے جو ظاہری اسباب، ظاہری قوت اور ظاہری طاقت ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ توکل کریں. آپ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کچھ کافر کریں گے، منافق جو پروپیگنڈا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہیں. جو کچھ وہ کریں گے، تعملون خبیرن، جانتا بھی ہے، باخبر ہے ہر ایک چیز سے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کر علی اللہ، اوپر اللہ کے، وکفا اور کافی ہوا، باللہ ساتھ اللہ کے، وکیلا وکیل کا ساتھ. وکیل اس کو کہتے ہیں جس کے آدمی اپنے سارے معاملات سپرد کر کے خود بے فکر ہو جائے. وکیل وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے کام اپنے دے کے آدمی خود بے فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے سارے کام جو ہے اس کے حوالے کر دیے، یہ میرا کارساز ہے، یہ میرا کام بنائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وکالت کے لیے، کارسازی کے لیے، تمہارے کام بنانے کے لیے اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی. تمہیں کسی بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو حکم ہم دیتے ہیں اس کو من و عن کیجیے اور صرف اللہ سے ڈریں، اس کے علاوہ کسی کا خوف اور ڈر دل میں نہ رکھیں. پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے لیے بیان فرما دیں کہ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس حکم کو آپ کو من و عن کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی خوف اور ڈر دل میں لانا چاہیے. کافروں سے نہ دبنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے مشورے لینے کی ضرورت ہے اور نہ ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. لا تطع میں
نہ ان سے مشورہ لو، نہ ان سے مجالس کرو، نہ ان سے دبو، نہ ان کی بات مانو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسم توڑنی تھی اس کے بارے میں دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، مخالفوں کو بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، جعل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لرجلن، واسطے کسی آدمی کے، من قلبین، قلبین دو دل، فی جوفہ ہی، جوف کا معنی پیٹ کو کہتے ہیں ویسے تو، درمیان والا حصہ جو ہوتا ہے پیٹ، لیکن یہاں مراد ہے سینہ۔ کسی سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، کسی بھی سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، ہر سینے میں ایک ہی دل ہے، ہر سینے میں ایک ہی دل ہے، دو دل اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کس بارے میں؟ دو باپ کسی کے نہیں ہو سکتے، ایک اپنا بھی ہو ایک پرایا بھی ہو۔ زید بن حارث یا زید بن حارث ہے یا پھر زید بن محمد ہے، ایک بات صحیح ہے ان میں سے، یا زید بن محمد صحیح ہے یا زید بن حارثہ صحیح ہے، دو باپ ایک آدمی کے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح کسی آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی طرف، کسی دوسرے آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے سے بڑا سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے اپنی نسبت کسی دوسرے باپ کی طرف کرے، فرمایا کہ کفر، اس نے کفر کیا۔ جانتے بوجھتے دوسرے کے نام اپنی ولادت نسب کرنی، ولدیت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنی ذات بدلتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس نے بھی کفر کیا۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کوئی آدمی جانتے بوجھتے اپنی ولدیت کسی دوسرے کے نام منسوب کر دے۔ وما جعل، اور نہیں کیا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، کیا ہے اللائی؟ اس میں موصولہ ہے، واحد کیا ہے؟ اللہ تی، اور تسنیہ اللہ تعالی، اللائی اس میں موصولہ ہے مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے۔ اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں، تظاہرون، تظاہرون کون سا فعل ہے؟ تظاہرون مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو۔ ظہار، ظہر کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ کو۔ یہ بھی ایک غلط رسم تھی زمانہ جاہلیت کی کہ جب آدمی اپنی بیوی سے کوئی انبن ہو جاتی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو وہ کیا کہتا کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میرے لیے ماں بہن جیسی ہے، تم میرے لیے ماں بہن کا حکم رکھتی ہو۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو یہ کلمے کہہ کے حرام کر لیتا اپنے آپ سے۔ وہ یہ سمجھتا کہ جو آدمی اس طرح کلمے کہہ دے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک غلط رسم تھی۔ اس غلط رسم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تو دلیل کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ کہ اس کا ذکر صرف اتنا ہی ہے کہ جن عورتوں سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ تم نے کسی کو کہہ دیا کہ تم میری ماں ہے، تو ماں کے اتنے سے تمہاری ماں نہیں بن گئی، یا تم نے کسی اپنی بیوی کو کہہ دیا تم میری بہن ہو، فرمایا وہ تمہاری بہن نہیں بن جاتی۔ بہن تو وہی ہے جو ماں جائی ہے، ماں بھی وہی ہے جس سے تمہیں جنا ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کے طور پہ شاہ فرمائی کہ جو بیٹا منہ بولا بیٹا تم نے بنا لیا، وہ منہ بیٹا بنا نہیں تمہارا۔ صرف منہ سے کہہ دینے سے نہ تو بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا بنتا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں بن جاتی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ظہار۔ ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے آپ پہ حرام کر لینا۔ اس کی وضاحت سورہ مجادلہ میں 28واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات، اس عورت کی بات، حضرت خولہ تھی جن کو ان کے شوہر نے ماں کہہ دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہو گئی، اپنی اولاد بھی ہے اور پھر اور دوسرے بھی بے شمار معاملات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھگڑنا شروع کر دیا۔ سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ تعالیٰ نے بات سن لی اس خاتون کی، تجادلک، جو تو اسے جھگڑا کرتی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے ماں بہن کہہ بیٹھا ہے، مجھے بتائیں کہ میں واقعی اس سے حرام ہو گئی ہوں یا کیا ہے میرا معاملہ۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اس لیے کہ جاہلیت کی رسم تو یہی تھی کہ جب ماں بہن کہہ دیا تو حرام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کوئی شریعت کا جو قانون تھا یا اسلام کا جو اصول تھا اس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور جب آیتیں نازل ہوئیں یہی سورہ مجادلہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے یہ بات بتا دی کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اظہار کر بیٹھتے ہیں اس سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ آدمی یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جو اسے غلط بات کہی اس کے بعد بھی اس پہ حلال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارے وغیرہ کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ اس کے احکام دینے مطلوب نہیں، بلکہ دلیل دینی مطلوب ہے کہ اگر تم ماں کہہ بیٹھو کسی اپنی بیوی کو تو اس سے ماں بنتی نہیں ہے، ماں وہی ہے جس نے جنا تمہیں۔ اسی طرح جو بیٹا تمہارا سلبی بیٹا ہے، بیٹا وہی ہے تمہارا، کسی کو محض بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن نہیں گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آگے وہی بات اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی، وما جعل ادعیاءکم، وما جعل اور نہیں بنایا، ادعیا واحد کیا ہے ادعیا کا؟ داعیون، داعیون کا معنی منہ بولا بیٹا، اس کی جمع ہے ادعیا، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ما جعل اللہ نے نہیں بنایا، ابناءکم ان کو تمہارا بیٹا، اللہ نے انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا، اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے حساب میں وہ تمہارا بیٹا نہیں بنا، وہ بیٹا اسی کا ہے جس سے جنا اسے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم قولکم، ذالکم یہ تمہاری، قولکم باتیں ہیں تمہاری، جو تم جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کے اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، ماں بہن کہہ دیتے ہو اپنی بیوی کو، یا اپنا پیار اور محبت میں کسی کو بیٹا بنا دیتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تو باتیں ہیں تمہاری بے افواہکم، افواہ جمع ہے، اس کا معنی منہ تمہارے منہ کی یا تمہاری زبانوں کی باتیں ہیں جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، کسی کو اپنی ماں کہہ دیا، لیکن اس سے نہ تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی جس کو تم نے ماں یا بہن کہہ دیا نہ وہ ماں بنتی ہے نہ بہن بنتی ہے۔ یہ تو بس تمہاری زبان کی باتیں ہیں، لفظ کی باتیں ہیں جو زبان سے نکل گئی۔ واللہ یقول الحق، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول ارشاد فرماتا ہے الحق سچی بات، یعنی اللہ تعالیٰ جو بات تمہیں بتا رہے ہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، جو بات تمہارے ذہنوں میں ہے یا جو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے وہ صحیح نہیں۔ وہوا اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یہدی کون سا فعل ہے؟ یہدی گزارا ہے بعض مذکر غائب کا صیغہ، اس کا ماضی کیا ہے؟ ہدا، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، السبیل سیدھی راہ کی۔ اللہ ہے جو حق بات بیان فرماتا ہے اور وہی ہے جو سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے، سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ادعوہم، ادعو کون سا فعل ہے؟ ادعو امر ہے، ادعو پکارو بلاؤ، ہم ان کو، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ منہ بولے بیٹوں کی طرف، بلاؤ ان کو، لآبائہم اپنے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، ہوا وہ یعنی یہ طریقہ کار، اقسط، اقسط کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے جس میں کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ انصاف والی بات، عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی لوگوں کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہی طریقہ بہترین ہے، افضل ہے، بہت ہی زیادہ انصاف والا ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے اللہ کے ہاں، لہذا لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور خود اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی کریں گے جس بات کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی خلاف ورزی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ باپ نہیں تھے تب کہا۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، بہت سے عقل مند اور ذہین لوگ پیدا ہو گئے ہیں
کیونکہ باپ کا فلاں نام تھا اور فلاں جو معجزات کے منکر ہیں انہوں نے بہت ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ وہ اکثر تو عند اللہ، مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت کی جو رسم ہے وہ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر لوگوں نے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنے کی بجائے زید بن حارثہ کہنا چلتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، فَإِن پس اگر لم تعلموا نہیں جانتے تم لوگ آباءہم ان کے باپوں کو، ان کے باپ کا نام آپ کو معلوم نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بالفرض زمانہ جاہلیت سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اپنے باپ کے نام کا علم نہیں اور وہ اپنے باپ کے نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا کہ ان کو پھر تو اپنے دینی بھائی سمجھو، وَمَوَالِيكُمْ اور اپنے دوست سمجھو، انہیں اپنے رفیق سمجھو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دینی رفیق ہیں تمہارے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، فیما بیچ اس چیز کے جو اخطأتم جو تم نے خطا کی۔ اخطأتم کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اخطأتم جو تم نے خطا کی، لا شعوری طور پہ جو بات ہو جائے اسے خطا کہتے ہیں۔ لا شعوری طور پہ تم نے کسی کو کہہ دیا بیٹا ادھر آنا ذرا، اس میں کوئی گواہ کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم قصدن پورے شعور کے ساتھ آئندہ کسی کو بیٹا نہ بنانا۔ ویسے کسی کو اس طرح کلمے کہہ دینے پیار میں یا عارضی طور پہ تو فرمایا کہ اس میں کوئی گواہ کی بات نہیں۔ ولیکن اور لیکن ما تعمدت قلوبکم، پکڑ کس بات میں ہے، گناہ کس بات میں ہے، ما اس چیز پہ جو تعمدت، تعمد عمدن اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عمدن کا معنی ارادتن قصدن، تعمدت کون سا فعل ہے، گزارا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ما تعمدت قلوب کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے جمع، قلوبکم تمہارے دلوں نے قصدن جو بات کہی، تمہارے دلوں نے جو ارادتن یا عمدن بات کہی، اس پہ تو جناح ہے، اس پہ تو گناہ ہے، اس پہ تو پکڑ ہے، لیکن جو بات تم نے لا شعوری طور پہ کہہ دی، خطا میں کہہ دی، اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، اس پہ کوئی پکڑ یا کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اس کا تقیہ کلام ہے، قسم بار بار قسم سے قسم سے قسم سے، اس کے بارے میں علماء نے یہی کہا ہے کہ اس پہ تو اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ تقیہ کلام میں وہ قسم کھا لے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، البتہ قصدن اور کہہ کے کسی بات پہ وہ قسم کھا لیتا ہے پھر وہ پوری نہیں کرتا پھر اس کو کفارہ دینا، لیکن ویسے اگر کوئی تقیہ کلام کے طور پہ کہتا ہے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہے اس کا کہ جو تم لاشعوری طور پہ بات کرتے ہو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، پکڑ اس بات پہ ہے ما تعمدت قلوبکم جو تمہارے دل قصد کے ساتھ ارادے کے ساتھ کہیں یا کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللہ اور تھا اللہ یا ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بڑا ہی بخشنے والا، رحیماً بڑا ہی مہربان۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک پروپیگنڈے کا طوفان متوقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں گے تو باتیں ہوں گی، اس کو روکنے کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیا مسلمانوں پہ کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کافروں سے سننا یا منافقوں کے پروپیگنڈے میں آنا، اس سے تم پہلے ہی خبردار ہو جاؤ کہ نبی کے بارے میں تمہیں کوئی ایسی بات سننی نہیں چاہیے، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا مقام بڑا ہی بالا تر ہے، بڑا اونچا ہے مقام اس بات سے کہ تم نبی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی غلط گمان کرو۔ لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ وضاحت فرما دی اور تنبیہ کر دی ایک طرح سے مسلمانوں کو، النبیو نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا اول سے ہے مقدم، نبی جو ہے وہ مقدم ہے، پہلے ہے
بالمؤمنین، واسطے مومنوں کے، اہل ایمان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ مقدم ہے۔ کس چیز سے مقدم؟ من انفسہم، کس چیز سے؟ اپنی جانوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم، تم لوگوں میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک کوئی آدمی سب سے زیادہ محبت نہیں مجھ سے کرتا، ایسی محبت جو باقی ساری محبتوں سے بڑھ کے ہو، اپنے بچوں سے ویسی محبت نہ ہو، اپنی بیوی سے ویسی محبت نہ ہو، اپنے ماں باپ سے ویسی محبت نہ ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو جو محبت میرے ساتھ ہو، تو میں اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ اہل ایمان جو ہیں یا مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی معمولی سا وہم بھی اپنے دماغ میں نہ لانے کی کوشش کرے، یا کسی کے ذہن میں کوئی معمولی سی غلط فہمی بھی منافقوں کے پراپیگنڈے والی نہ آئے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمائی۔ کسی سفر پہ جا رہے تھے اور حضرت عمر کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری دنیا سے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، سوائے میری اپنی جان کے ساری دنیا سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس طرح نہیں، بلکہ یوں کہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات دوبارہ یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب بات ٹھیک ہے، جب تک کوئی آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھتا، زیادہ محبت نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہی وہ معراج تھی ایمان کی جس کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام کے بعد اور کوئی نہیں کر سکا۔ سعد بن وقاص، جن کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ عنکبوت میں، یہی تھا کہ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایمان لانے کے بعد ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ بیٹا جب تک تم اپنے اس دین سے پھرتے نہیں، اپنے پہلے دین میں واپس نہیں آتے، جب تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ 3 دن گزر گئے فاقہ کرتے ہوئے، اور ماں کو غشیاں آنے لگیں۔ سعد بن وقاص کہنے لگے کہ ماں تو ایک ماں ہے، ایک ماں کی بجائے 1000 مائیں ہوتی اور میرے سامنے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتی، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، مرتی ہو مر جاؤ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نہیں چھوڑوں گا۔ ماں سے بھی بڑھ کے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، باپ سے بھی بڑھ کے ہے، بیوی سے بھی بڑھ کے ہے، بچوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رکاوٹ بن رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکاوٹ بنتا ہے، ہاں بیوی ہے، بچہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی ارشاد فرمائی، اگر ماں باپ جو ہیں وہ تمہیں شرک پہ مجبور کریں، شرک جو ہے وہ اس معاملے میں ان کی لا تطعہما، ان کی بات نہ مانو، صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کی عزت کرتے رہو، احترام کرتے رہو، وہ تم پہ واجب ہے، لیکن شریعت کی بات میں وہ اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا تھوڑا عرصہ اللہ تعالیٰ نے دیا انہیں، لیکن جتنا عرصہ تھوڑا تھا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا انہیں۔ خیبر میں 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صرف 3 سال کا عرصہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن مقصرین میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ان کی والدہ جو تھی وہ مشرک تھی، اور اپنی والدہ کو گاہے بگاہے کہتے رہتے کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، لیکن ایمان نہ لاتی وہ۔ ایک دن روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آج تو میری ماں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں گستاخی میں کہ میں برداشت نہیں کر سکا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اور دعا بھی اس طرح قبول کی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس اپنے گھر گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی گرنے کی آواز آتی ہے،
میری والدہ غسل کر رہی تھی، میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ بیٹا ابھی باہر ہی ٹھہرو۔ غسل کرنے کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، میں جب اندر داخل ہوا تو ماں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گئی۔ میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کلمات تھے۔ اب یہ ہے چیز کہ اگر ماں کوئی ایسی بات کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی ہے تو انسان کا دل کھلنا چاہیے کہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ بات سن نہ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اپنی ذات سے بھی زیادہ باقی جتنے بھی قرابت داریاں ہیں سب سے بڑھ کے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کی ذات جو ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی مقدم ہے۔ اور یہ جو تقدیم ہے یہ صرف اس اعتبار سے نہیں کہ ظاہری جو عزت ہے یا احترام ہے صرف وہی ہے، بلکہ یہ قولن بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک جب سامنے آ جائے تو پھر انسان کسی دوسرے کی پرواہ نہ کرے کہ یہ فلاں کی بات ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کی رائے ہے، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا تو پھر اولا بالمومنین، النبی اولا بالمومنین، نبی کی بات ماننی سب سے زیادہ مقدم ہے۔ عزت اور احترام بھی اتنا ہو جتنی عزت اور احترام کسی دوسرے کا نہیں، محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جو محبت کسی دوسرے سے نہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ایسی ہو جو کسی دوسرے کی اطاعت نہیں۔ اصل بات تو اطاعت کی ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم ہر وقت آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم گھر جاتے ہیں اس وقت بھی بال بچوں میں مصروف ہو جائے اور دل آپ سے اداس ہو جائے تو فوراً بھاگ کے آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ لیکن آخرت کے معاملے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو انبیاء کے مقامات میں اور آپ کے بڑے اونچے درجے ہوں گے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کیسے معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو بڑا ایسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے معاملہ ہوگا۔ اب یہ ہے انسان کی محبت کی بات کہ انسان کو اس طرح کی سوچ آ جائے، یہ بھی انسان کبھی زندگی میں یہ سوچے ہی نہ کہ قیامت کو ہم جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کب ہوگی، کیسے ہوگی، زیارت سے محروم نہ ہو جائیں، یا ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر صحابی کی اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے، قیامت کے وہ صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ اصل بات جو ہے وہ تمہاری اطاعت اور فرمان برداری ہے، نبی کی اطاعت اور فرمان برداری کرو گے تو قیامت کے دن جنت میں تمہیں رفاقت مل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدم ہونا ہے وہ ہر لحاظ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے معاملے میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمان برداری میں بھی، کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی انسان کے پاس بہانہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہاں جی میں نے تو یہ بات فلاں بزرگ صاحب سے یا فلاں عالم سے یا فلاں مفتی سے سنی ہے، انہوں نے تو یوں کہا ہے، پھر وہ بات جو ہے وہ غلط ہے، پھر وہ اولا بالمومنین والی بات نہیں رہتی۔ اولا بالمومنین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بالکل منوان، پھر اسی کی انسان اسی پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ صحابہ کرام کا معاملہ یہی ہے کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا سنت آ جاتی تو پھر اپنی رائے فوراً ترک کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نانی آئی وراثت سے حصہ لینے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے علم میں تو یہ نہیں ہے کہ نانی کا وراثت میں حصہ ہے۔ کسی اور صحابی نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نانی کو وراثت سے حصہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً نانی کو حصہ دے دیا کہ بلاؤ وہ کدھر آیا تھا، تو اس کو بلایا، اس کو بتایا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لہٰذا یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے لو۔ اطاعت میں بھی اور فرمان برداری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے سارے دنیا کے لوگوں سے، جتنے بھی بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی عقیدت ہے ہماری، وہ ساری کی ساری پیچھے رہ جانی چاہیے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر باقی یہی بات امام ابو حنیفہ نے، ائمہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں، شاید اتنی باتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے جتنی وضاحت کے ساتھ ائمہ نے خود کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے قول یا میری بات یا میرے فتوے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مل جاتی ہے تو میرے فتوے کو لے کے دیوار پہ دے مارو۔ اور واقعی یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس کی بات ہو سکتی ہے جو مانی جائے۔
یا کس کی بات ہے جو قابل عمل ہے؟ اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ تمہاری اپنی جانوں سے مقدم ہے، وازواجہ، اور اس کی بیویاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امہاتہم، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی، اہل ایمان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ یہ ماؤں کا درجہ جو ہے یہ صرف ان کے احترام اور ان کی عزت کی وجہ سے ہے، اور دوسری صرف اس میں یہ بات آتی ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح ہوتی ہے۔ ویسے وہ مائیں نہیں ہیں جیسا دوسری مائیں ہوتی ہیں۔ جو غیر محرم تھے امت کے لوگ وہ غیر محرم ہی رہیں گے۔ ازواج مطہرات کے وہ رشتے جو غیر محرم تھے ان سے پردہ کیا ازواج مطہرات نے۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پردہ اتار دے وہ غیر محرم ہوتے۔ اسی سورہ احزاب میں ہی یہ حکم ہے کہ اہل ایمان کو جب کوئی بات پوچھنی ہو امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں۔ مائیں ہیں ٹھیک ہے وہ عزت اور احترام کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن نہ تو وہ مائیں ان ماؤں کی طرح ہیں جو وراثت سے حصہ پاتی ہیں۔ وراثت سے حصہ نہیں پائے گی ازواج مطہرات اہل ایمان کی وراثت سے، اور پھر ان سے پردہ بھی ان کا اسی طرح ہوگا جس طرح غیر محرموں سے ہوتا ہے، لیکن عزت اور احترام جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مائیں ہیں تمہاری وہ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو کا معنی والے، اولو الارحام، ارحام کا واحد رحم، رحم کی جمع ہے ارحام، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں وہ اولا ہیں، مقدم ہیں، بعضهم پہ بعض، ایک دوسرے کے لیے، کہ جو خونی رشتہ داریاں ہیں وہ مقدم ہیں کس بات پہ؟ من المومنین والمہاجرین، مومنوں کے مقابلے میں اور مہاجروں کے مقابلے میں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ نظام قائم کیا تھا۔ 45 مہاجر تھے اور 45 ہی انصار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور انہوں نے اس بات کا پابند کر دیا کہ تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو گے، ایک دوسرے کا سہارا بنو گے، ایک دوسرے کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو انصار ہیں وہ مہاجرین کے وارث، اور جو مہاجرین ہیں وہ انصار کے وارث ہوں گے۔ یہ وراثت تک معاملہ جو ہے وہ اس نظام مواخات میں شامل تھا۔ اس آیت کی وجہ سے وہ بات منسوخ ہو گئی۔ اس آیت سے وہ جو مواخات کے نظام میں وراثت کا مسئلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا کہ آئندہ سے وراثت کے لیے خونی رشتے کا ہونا ضروری ہے۔ خونی رشتے جو ہیں وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، صرف ایمان جو ہے وہ وراثت کی بنیاد نہیں بنے گی جو کہ مواخات کے نظام میں بنائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی ضرورت کے ساتھ اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار اور جذبہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یہ نظام بنایا، لیکن اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا یا حکم تھا اس کو منسوخ فرما دیا کہ آئندہ سے مومن جو ہیں وہ مہاجر یا انصار ایک دوسرے کے وارث نہیں رہیں گے، وراثت نہیں پائیں گے۔ البتہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مقدم ہیں وراثت کے لیے من المومنین، مومنوں کے مقابلے میں، والمہاجرین اور مہاجروں کے مقابلے میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق آئندہ جو رشتہ دار ہیں خونی رشتہ دار وہی وارث بنیں گے ایک دوسرے سے، صرف ایمان کی بنیاد جو ہے وہ وراثت کا جو مسئلہ تھا وہ اب منسوخ ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان تفعلوا، الا مگر، ان یہ کہ تفعلوا تم لوگ کرو، الا طرف اولیاءکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ نیکی کا معاملہ، اپنے جو تمہارے دوست ہیں احباب ہیں ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، کوئی انہیں تحفہ دینا چاہتے ہو، ہدیہ دینا چاہتے ہو، کوئی چیز ان کے نام لگانا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے سلوک کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، تحفے دینے سے، ہدیے دینے سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پابندی جو ہے وہ وراثت کے مسئلے میں ہے کہ وراثت کے حقدار اب صرف خونی رشتہ دار ہوں گے۔ وہ ایمان کی بنیاد جو پہلے بنائی گئی تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن فرمایا کہ اپنے دوستوں کو اگر تم ہدیہ وغیرہ دینا چاہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہو
उससे तुम्हें कोई ममानियत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और वैसे भी शरीयत का ये हुक्म है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ भी अल्लाह की राह में सदका खैरात करना चाहे कर सकता है, लेकिन जब इंसान की मौत का वक्त आ जाए तो 1/3 से ज़्यादा इंसान सदका खैरात नहीं कर सकता, इसलिए कि वो रसा फिर महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम दिया है, इस्लाम का निज़ाम बड़ा ही हकीमाना है, बड़ी हिकमत पे मबनी है। इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि अपने बाल बच्चों को तुम गरीब छोड़ के मर जाओ, तुम्हारे दूसरे जो लोग हैं वो फायदा उठाते रहें, या उनको तुम बाल लोग जो है वो अपने जो रिश्तेदार हैं, अगर बिलफर्ज किसी की औलाद नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों को अपनी विरासत से महरूम करने की नीयत से अपना सब कुछ जो है वो दे दिला देते हैं, बांट देते हैं। ये बात गलत है। नीयतों का मामला तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इस नीयत से अगर कोई काम ये करे तो कतई हराम है। एक आदमी ने मरते वक्त 6 गुलाम थे, 6 के 6 ही आज़ाद कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुलामों को बुलाया अपने पास, फरमाया कि ये 2 गुलाम जो है ये तो आज़ाद हैं, ये 4 जो है ये आज़ाद नहीं, ये उसकी औलाद में जाएंगे या उसके वारसों को मिलेंगे। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वसीयत करने वाले को डांटा कि तुमने ऐसे क्यों किया। वरसा को महरूम नहीं करना चाहता इस्लाम, जो वरसा हैं उनके हक मुकर्रर किए शरीयत ने। और ख़ास तौर पे इस मामले में हमारे यहाँ तो बड़ी ये गलत रस्म है कि बहनों को उनका हक नहीं दिया जाता। अजी माफ़ करवा लिया है हमने, ये माफ़ कराना जो है बहुत बड़ा जुल्म है। माफ़ कैसे करा दिया? अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, तुम कैसे कराते हो? बहनों को उनका हक देना चाहिए। और बहनों को तो चूंकि औरत है, बेचारी मांग नहीं सकती है, जी दूसरे घर में चली गई है, जी उसने छोड़ दिया है, दिया नहीं है, ये बातें सारी गलत है। दूसरे घर में है तो दूसरे के पास जाए या तीसरे के पास जाए, चौथे के पास जाए। बहन का हक है, वो किसे चाहे आगे दे। उसका शौहर फायदा उठाता है या कोई भी फायदा उठाता है, जो बहन का हक है वो बहन को मिलना चाहिए, आगे वो जिसको चाहे दे, खुद इस्तेमाल करे या शौहर को दे, लेकिन किसी को भी उसके विरासत के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, काना ज़ालिका, ये सारी बातें फिल किताब, अल्लाह की किताब में मस्तूरा लिखी हुई हैं।